اللہ کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میادان ارضه اول الدین معرفت الجبار ثم الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی الہاشمی القرش الابتہی سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ انتہائی شکر گزار ہوں خداوند عالم کا کہ اس نے بار دیگر میرے نصیب میں یہ کیا کہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اس سال بھی، اور کچھ معارف اہل بیت جو میں نے حوزہ علمیہ کم سے سیکھے اور بعد میں تحقیقی کام اس میں انجام دیا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اسی طرح میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ سب کا
کہ آپ سب اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے مسائل کو دور رکھ کے پیچھے رکھ کے یہاں مجھ جیسے طالب علم کو سننے کے لیے معارف حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح انتہائی شکر گزار ہوں یہاں کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع فراہم کیا۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اپنی سلامتی کے لیے اور ملت شہید۔ عرض خدمت یہ ہے کہ جو موضوع اس سال میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، خدا کرے کہ جس کا یہ موضوع ہے اسی کے صدقے میں میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ البتہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا کہ جس کی حیات ہی معلوم نہ ہو کتنی ہے، جس کی حیات ہی اتنی مبارک ہو، اتنی بلند ہو، اتنی طولانی ہو، اتنے عصر دیکھے اور اتنی عظیم ہو کہ ہر نبی کا جوہر اس میں موجود ہو۔ ہر نبی کا جوہر، نبی نہیں، نبی کا جوہر۔ ہر شے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک جوہر ہوتا ہے، اس کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، ایک اس کا نچوڑ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں، کیونکہ نچوڑ لفظ اتنا مناسب نہیں تھا۔ جو فنی اور ادبی اور ٹیکنیکل ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ جوہر۔ جوہر انبیاء کا جو گوہر ہے وہ امام زمان کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اس سال کا موضوع انشاءاللہ حجت الزمان، ابو الزمان، اس وقت کا باپ، اس وقت کا وارث، اس وقت کا مالک، ہمارے سب نفوس کا، عالم کا مالک، اس کو چلانے والا حکم خدا سے، اس کو آگے بڑھانے والا اور اس کو بچانے والا، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو حیات دینے والا، اس کو مردہ پن سے نکالنے والا، اس کو دائمی اور ابدی سعادت تک لے کے جانے والا، اس کو خدا سے ملانے والا، اس کو رسول سے ملانے والا، اور تمام کائنات میں مشکلوں سے بچانے والا مشکل کشا امام زمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ موضوع کا عنوان عالمی مسائل اور عالمی مسائل کا حل، معرفت امام زمانہ۔ عالمی مسائل کا حل کیا ہے؟ لوگ کتابیں ڈھونڈتے ہیں، قرآن سے لے کر بعد والی ساری کتابیں جتنی بھی آج تک لکھی گئی ہیں مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ مسائل کا حل میں بیان کروں گا اس عشرے میں، البتہ پورا بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک بحر بی کراں ہے جس کا کوئی کنارہ ہی موجود نہیں ہے، جس کی معرفت کا کنارہ بھی نہیں ہے اور جس کے ادراک کا بھی کنارہ نہیں ہے، اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہی چند باتیں جو مولا نے اپنی جناب سے عنایت فرمائی ہیں، انہی کے دروازے سے جو حاصل کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے کہ اس وقت عالمی مسائل آپ جانتے ہیں، مجھے اس پر ڈسکس نہیں کرنی، اب سب کو علم ہے، تکرار ہے، صحیح ہے، حاصل ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں، دنیا ساری جانتے ہیں۔ اب تو گلوبل ویلیج ہو گیا ہے، اب تو کسی چیز کا چھپنا چھپانا رہا ہی نہیں ہے، اب تو پردے رہے ہی نہیں ہیں، اب تو چاہے کوئی مخالف تھا یا موافق تھا اس کو ٹی وی میں ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے لیے۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ کہتے کہ تم جاؤ گے شیعوں کا جلوس دیکھو گے، ذوالجناح دیکھو گے، مجلس سنو گے، کچھ ماتم دیکھو گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ وہ زمانہ چلا گیا، اب نکاح گھروں گھروں میں ٹوٹ رہے ہیں، اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب کوئی نیا فتویٰ آنا چاہیے، اب کوئی نئی باتیں بنانی چاہیے۔ اب تو مشکل ہو گئی ہے نا، کیونکہ ٹی وی چلائیں گے، اخبار سنیں گے، خبریں سنیں گے، معاشرے کے سارے مسائل دیکھیں گے، وہ تو آپ چھپ کے رہ نہیں سکتے، کیونکہ ہر قوم کا منشور اور دستور اگر عقل کی بلندی تک پہنچ جائے تو وہ حسین کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، وہ حسین کے
دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور بڑا رابطہ ہے حسین کا اور آخر الزمان کا، مہدی الزمان کا، بڑا رابطہ ہے آپس میں، بڑا تعلق ہے آپس میں۔ لہذا عالمی جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ صرف ایک ہے، چاہے وہ مسائل شخصی ہوں، فردی ہوں، گھریلو ہوں، اقتصادی ہوں، معاشی ہوں، یا کسی طریقے کے بھی مسائل ہوں، وہ سب کے سب کا ایک ہی حل ہے۔ جتنی معرفت حجت زمان بڑھتی جائے گی اتنے مسائل کم ہوتے جائیں گے، اور جتنی معرفت کم ہو جائے گی اتنے مسائل بڑھ جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان دونوں میں تعلق ہے کہ مسائل کا بڑھنا معرفت کی کمی کی دلیل ہے، اور مسائل کا کم ہونا یا ختم ہونا معرفت کے عروج اور بلندی کی دلیل ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ لہذا کیونکہ میری عادت ہے، ایک تو میں تحقیقی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کو نوجوان خاص طور پہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ہو گیا کہ دین ایک دینیات کی کتاب ہے جو بستے میں پڑھی ہوتی ہے، یا ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کا دن میں ایک دفعہ، باقی ساری زندگی ہماری جو ہے دین سے جدا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اور بالکل غلط ہے۔ دین ایک ایسی شے ہے جس نے ہر شے پہ احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس احاطے کو مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ نوجوان ہیں مثلا اکثر وہ یہ سوچتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام، ہاں حجت ہیں، موجود ہیں، امام ہیں، ہمارے والی ہیں، سب کچھ ہیں، دعا کرنی ہے، ان کے ظہور کی دعا کرنی ہے، وہ یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا، یہ علم نہیں ہے کہ حجت الزمان انتظار کس کے میں بیٹھا ہوا ہے، کس کے انتظار میں ہے؟ کیا اللہ کے انتظار میں ہے؟ اللہ تو خود منتظر ہے، کیونکہ امام کا لقب ہے، انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گے۔ اللہ جو ہے امام کا ظہور کا، البتہ خدا کے لیے یہ لفظ شاید آپ کو تھوڑا خراب کر رہا ہے ذہن کو، ہے بالکل حقیقت قرآن میں آیت ہے کہ خدا بھی منتظرین میں سے ہے، خدا انتظار کر رہا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں امر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک امر تکوینی ہوتا ہے، میں پچھلے اشرے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، صرف آپ کی یاد آوری کے لیے کہ امر دو طرح کا ہوتا ہے اللہ کا۔ ایک امر تکوینی ہوتا ہے، کون و مکان میں کن فیکون کا جو امر ہوتا ہے اسے تکوینی کہتے ہیں، کہ اللہ نے کن کہا وہ ہو گیا۔ اور دوسرا امر ہوتا ہے امر تشریعی، یعنی وہ امر جس کا ختم ہونا، تمام ہونا، مکمل ہونا خدا پہ نہیں ہوتا، خدا امر کر دیتا ہے، مکمل ہونا آپ سب پہ ہوتا ہے اس کا۔ جیسے خدا نے امر کیا ہے میں ہدایت پا جاؤں، امر کیا ہے نا اس نے، لیکن ہدایت پانا کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے۔ ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، وہ امر ہو گیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شاکر بن جاؤ یا منکر بن جاؤ۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ امر تکوینی جو ہے وہ حجت کا وجود ہے، ہستی ہے، اور امر تشریعی جو ہے وہ حجت کے انتظار میں حجت کا ظہور کروانا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، آپ اپنے دلوں کو مضبوط کر لیں۔ آپ کے مسائل کا حل، اکثر دوست آتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں اس مشکل میں ہوں، مسائل بہت زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے، یعنی فرد کے وجدان سے لے کر، ضمیر سے لے کر، جسم سے لے کر تمام عالم اس وقت مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور اس کا کوئی انکار، کوئی امیر اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی غریب اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی ناچار، لاچار، مریض، صحت مند، تندرست، کوئی کسی بھی سطح پہ چلا جائے، کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا ہو، کوئی بھی اس کے پاس مال ہو، جتنا مرضی کچھ ہے، لیکن گلہ اس کے دل میں موجود ہے، وجدانی گلہ ہے، فطری گلہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں مطمئن ہوں۔ اگر بہت بڑا کوئی بہت ہی بڑی سطح پہ ساری دنیا سمجھتا ہے کہ میرے قبضے میں ہے، وہ بھی ڈر رہا ہے، وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ چھین نہ جائے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اس معاش کے چکر میں ہے کہ روٹی کپڑا مکان مل جائے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کہتا ہے روٹی کپڑا مکان چھین نہ جائے۔ یہ دونوں دیکھیں ایک عجیب حالت ہے،
اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کو آپ دیکھیں، کوئی وجدان اس کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ ایک ایسے حقائق ہیں جس سے بھی آپ ملیں گے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ضرور ہے وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عالم مادہ ہے، یہ عالم مادہ ہے ہی پریشانی، یہ عالم مادہ ہے ہی مشکل، اس میں ہے ہی لمیٹڈ سچویشن، یہ لمیٹیشنز ہیں اس کی، لیکن ان لمیٹیشنز کو توڑنے والی جو ذات ہے وہ لامحدود خلیفت اللہ ہے، جو اس چیز کو، ان لمیٹیشنز کو توڑ دیتی ہے۔ لمیٹیشن کیا بولا؟ میں ایک مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک کمرے میں ہیں، آپ نے دیکھا کہ کمرے میں بعض اوقات کوئی حشرات میں سے کوئی حشرہ آپ کے کمرے میں آ جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس کو باہر نکالنا، مثلا مکھی آ جاتی ہے یا مچھر آ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کو باہر نکالنا ہے۔ اب آپ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کمرے کی لمیٹیشن جو ہے وہ ہر طرف سے ہے، ایک راستہ بنایا جائے جو اس کو یہاں سے نکالے، اس کو یہاں سے نکالے۔ آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھولتے ہیں یا کھڑکی کھولتے ہیں یا کوئی روشندان کھولتے ہیں یا اس کے لیے نکاسی کا کوئی راستہ بناتے ہیں، یعنی اس لمیٹڈ سچویشن کو آپ توڑتے ہیں۔ جب توڑتے ہیں تو پھر وہ فضا میں نکلتا ہے، اور توڑنے کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی راستہ دکھائے، اس کو کوئی راستہ دکھائے۔ آپ اس کو دروازہ کھولتے ہیں یا کھڑکی کھول کے روشنی بعض اوقات کرتے ہیں، اندر کی لائٹ بند کرتے ہیں، باہر کی آن کرتے ہیں تاکہ اس کو لائٹ نظر آئے، وہ اس طرف متوجہ ہو، اس کو نور نظر آئے اور اس طرف وہ سیر کرے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ میں روزمرہ کی مثال اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے۔ اسی طرح یہ عالم ہے لمیٹڈ، جیسے کہ کمرہ ہے، یہ بند ہے، جہاں بھی جائیں گے حد ہے، جہاں بھی جائیں گے حد ہے، جہاں بھی جائیں گے حد ہے۔ آگے انسان رک جاتا ہے، جیسے کہ بند گلی میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس میں سے نکلنا ہے تو حجت خدا کے وجود کے نور سے ہم اس طرف نکل سکتے ہیں، حجت خدا کے نور سے ہم اس طرف جا سکتے ہیں۔ وہی ڈائریکشن ہے ہماری، وہی مرکزی نقطہ ہے ہمارا، وہی ہم ہے ہمارا، وہی غم ہے ہمارا، وہی سوچ ہے ہماری، وہی عمل ہے ہمارا، وہی نماز ہے ہماری، وہی عشق ہے ہمارا، وہی روزہ ہے ہمارا، سب کچھ وہی ہے۔ باقی سارے مظاہر ہیں، باقی سب تجلیات ہیں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں حجت کے وجود کی سلامتی کے لیے۔ اور میں انشاءاللہ اس عشرے میں کوشش کروں گا اس کو معارف کو اس صورت میں پیش نہ کروں کہ احساساتی بس ہوں یا ایک جذباتی ہوں، کیونکہ تشیع احساسات اور جذبات کا مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت اور ریالٹی کا دین ہے۔ اب ہمارے جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اگر عروج پہ جاتے ہیں تو احساسات اور جذبات کی دنیا میں پہنچتے ہیں، حقیقت کی دنیا میں پہنچ کے جو نور وہاں سے وجودی اعتبار سے لینا ہے، ہستی کے اعتبار سے لینا، وہ لے نہیں پاتے، اس لیے اس دنیا میں رہ کے گلہ کرتے ہیں معرفت بھی ہے لیکن حجت کا وجود کیوں نہیں آ رہا۔ اور آپ سوال بھی کرتے ہیں کہ 313 بندے نہیں جمع ہوئے ابھی تک۔ آپ کو دشمن بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم میں سے 313 بندے کام کے نہیں ہیں۔ یہ وہ بھی، اس کا بھی انشاءاللہ جواب عرض کروں گا تفصیل سے کہ 313 سے کیا مراد ہے، 313 کون سے ہیں، 313 ہیں کون، کیسے ہیں وہ، ان کی صفات کیا ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ جو ذہن میں رکھ لیں کہ اپنی زندگی میں اس معرفت کو مشعل راہ قرار دیں آپ۔ یہی معرفت آپ کو دنیا کے مسائل میں بھی بہترین طریقے سے سرخرو کرے گی اور آخرت میں بھی جو ہے آپ کو ایک مقام سعادت تک پہنچائے گی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، دین اور دنیا جدا نہیں ہے۔ یہ تعبیر جو کہی جاتی ہے کہ دین بھی ہونا چاہیے اور دنیا بھی، یہ غلط ہے۔ دنیا اور آخرت ٹھیک ہے، دو زمانوں کا وقت، دو نشأت کا، دو حالات کا تذکرہ ہے، دنیا اور آخرت، یہ ہے، یہ درست ہے۔ یہ کہنا دین اور دنیا، اگر اس کا کمپیریزن کرو، آپس میں اس کا مقایسہ کرو
تو اس کا مقایسہ یہ نکلے اگر کہ دین اور ہے دنیا اور ہے، تو یہ یاد رکھیے گا دین سمجھا ہی نہیں جس نے یہ لفظ کہے ہیں، اسے دین کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یاد رکھیں دین لفظ ہے جس کا معنی آپ کو معلوم ہے، جزا، مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک، یہی ترجمہ ہے نا۔ الحمد روز آپ پڑھتے ہیں، کیوں خاموش ہیں آپ؟ اب آپ دیکھیں کہ جزا اس کا مطلب، لیکن دین کا اصطلاحی ترجمہ کیا ہے؟ ہر وہ شے، میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں اس کا ذہن میں رکھیے گا، ہر وہ شے جو اللہ کا خلیفہ برحق اور حجت جو ہے کہے وہی دین ہے۔ یہ میں نے کیوں تعریف کی ہے اس کی، کیوں یہ ڈیفینیشن کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ ڈیفینیشن آپ نے نہیں کر دی ہے، کیونکہ دین کہا جاتا ہے، تعریف اپنی اپنی کی جاتی ہے، بات اپنی اپنی کی جاتی ہے۔ مثلا جس سے پوچھے دین کیا ہے، وہ کہتا ہے دین یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس سے پوچھے دین کیا ہے جو میں نے کتاب لکھی ہے، دین کیا ہے جو فلاں محقق نے جو کتاب لکھی ہے، دین کیا ہے جو فلاں جگہ پہ جو لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے میں نے۔ بے شک قرآن کی تفسیر ہو، چاہے احادیث کی کتاب ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اس کو موڑتے ہیں کس طرف؟ اپنے ذاتی افکار اور نظریات، اور یا بعض لوگوں کے نظریات و افکار کو دین کہا جاتا ہے۔ اب جتنے لوگ بٹیں گے، مختلف ہوں گے، اتنے نظریات مختلف ہوں گے، اتنے دین وجود میں آتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ مختلف افراد کی وجہ سے آپ کو مختلف نظریات دین نظر آئیں گے۔ دین ہے کوئی نہیں، ایک ہی ہے صرف، اور کوئی دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام ہی۔ آدم بھی اسلام رکھتے تھے، نوح بھی اسلام لے کے آئے تھے، سب اسلام رکھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آدم کا کوئی اور دین نہیں تھا، نوح کا کوئی اور دین نہیں تھا، حضرت ابراہیم تک جتنے انبیاء ہیں ان کا ایسا نہیں تھا، کوئی اور دین تھا نہ۔ شریعت اور قانون جو ہے ان کے زمانے میں الگ آیا تھا، اس میں بھی اتنی زیادہ بہت زیادہ فرق نہیں تھا، صرف دین ایک تھا، اس میں جو قانون تھا جو اجرا کرنے کے لیے تھا وہ مختلف زمانوں کے تقاضوں کے مطابق تھا، جس کو آپ شریعت موسوی کہتے ہیں، شریعت عیسوی کہتے ہیں، شریعت ابراہیم کہتے ہیں۔ دین ایک ہی ہے، دین حنیف ہے۔ اور وہ دین کیا ہے کہ جو زمانے کی حجت کہے، زمانے کا خلیفۃ اللہ کہے، اللہ کا خلیفہ برحق کہے، وہی دین ہے۔ دین کی کوئی اور تعریف آپ نے آج کے بعد نہیں لینی، یہ نہیں کہنا دین فلاں چیز ہے، دین فلاں ہے۔ اسی لیے جو بھی لوگ، توجہ رکھیے گا، دلیل دے رہا ہوں کیونکہ آپ کی خاموشی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، یہی بات ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کربلائی اور حسینیوں کو دیکھتے ہیں، آپ کربلائیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دین است حسین۔ یہ انہوں نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا ہے کہ جو حجت کہے وہی دین ہے، وہ خود دین ہے۔ لہٰذا وہ تو حضرت سید الشہداء کے متعلق ہے نا، لیکن آخر الزمان میں اس وقت جو حجت موجود ہے وہی دین ہے، کیونکہ جب حسین دین ہے، حسین اگر جو ہے تیسرے امام ہیں تو اسی طرح آخری امام بھی دین ہے، فرق نہیں ہے اس میں۔ لہٰذا ہمارے لیے، کیونکہ قیامت کے دن یاد رکھیں کہ تمام امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ آنا ہے، اپنے نبیوں کے ساتھ آنا ہے، اپنے جو رسولوں کے ساتھ جو ان کے لیے بھیجے گئے ہیں نبی اور رسول، ان کے ساتھ آنا ہے، اور سارے انبیاء نے رسول کے پیچھے آنا ہے۔ اور اس طرف سے جو 12 ائمہ ہیں، ان کی اپنے اپنے وقت کی جو خلق اور مخلوق ہے اس نے ان کے ساتھ ساتھ آنا ہے، اور ان سب نے جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ آنا ہے۔ یہ صورت وہاں بنے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ سید الشہداء کے ساتھ نہیں ہوں گے، سید الشہداء کے ساتھ وہ ہوں گے۔ ہاں، ساتھ ہونے سے مراد میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ جدا ہوں گے، جدا بھی نہیں ہوں گے، لیکن آپ کہلائیں گے امت حجت الزمان، یعنی آپ کا جو ٹائٹل ہوگا وہاں پہ، کیونکہ ہر شخص کا ٹائٹل ہوگا نا، وہاں پہ پوچھا جائے گا بھائی تم کون ہو، تمہاری شناخت کیا ہے؟ ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ شناخت۔ تمہاری شناخت کیا ہے؟ آپ جاتے ہیں نا حج پہ، حج ایک بڑا اچھا ہے اس کا موقع سمجھنے کے لیے۔ حج پہ آپ جاتے ہیں تو وہ کاروان ہوتے ہیں بہت سارے، تو آپ گم ہو جائیں، راستہ نہ ملے، تو آپ کو پہلا سوال وہ کرتا ہے کہ کون سے کاروان سے ہو؟
اور آپ کے وہ بیج انہوں نے دیا ہوتا ہے یا وہ کارڈ انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ تو راستہ گم کر لو تو مشکل نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پہلے دن ہمیں آنے کے فوراً بعد تمہیں ایک کارڈ دے رہے ہیں جو کارڈ تمہاری شناخت ہوگی. میدان عرفات میں بھی ہوگا، میدان منا میں بھی ہوگا، مزدلفہ میں بھی ہوگا، سب جگہ پہ ہوگا، وہ تمہاری شناخت ہوگی. اگر تم گم بھی ہو جاؤ گے، تمہیں شعور ہو نہ ہو، تمہارا ٹائٹل بتا دے گا یہ فلاں کاروان سے ہے. اور اسی طرح قیامت کے دن اگر تم بھول بھی جاؤ اپنی حیثیت، یا تمہارے اعمال تمہاری مشکل میں حائل ہو جائیں، اگر تمہاری مشکل ایجاد کر بھی دیں، لیکن تمہارا عقیدے والا ٹائٹل حجت الزمان کے نام سے ہوگا، اور تمہیں وہاں پہ پہنچا دیا جائے گا. تمہیں وہاں راستہ گم کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. لہذا ہم سب کا ٹائٹل کیا ہے؟ حضرت حجت. ہمارا، اسی لیے میں نے کہا، غم، ہمارا دین، ہمارا عشق، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا خمس، سب کچھ جو ہے حجت کا وجود ہے. آپ کہیں گے یہ آپ نے نماز بھی نہیں کہی، وہ نماز بغیر حجت کے ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے. روزہ ہو سکتا ہے، حج ہو سکتا ہے. اگر بابا حجت نہ آئے حج میں تو حج ہوگا کس کا؟ ہم تو ایک ایک مقام پہ کفارے دیتے آتے ہیں. ہمیں تو کفارے ہی اتنے ہوتے ہیں، کبھی بال ٹوٹ گیا، کبھی شیشہ دیکھ لیا، کبھی خوشبو لگا لی، کبھی کچھ کر لیا. ہر ایک موقع پہ ہم تو سورج سے بھی بڑی مشکل بچتے ہیں. پتہ چلا کہ حج کامل چاہیے خدا کو، لہذا حج کامل نہیں ہو سکتا بغیر اس وجود کے جو حج کا وارث ہے. نماز نہیں ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حضرت حجت کی نماز کیا تھی. کیا ہے حضرت حجت کی نماز؟ ہماری نماز کیا ہے؟ ہمیں تو راہ دکھایا گیا کہ پڑھو، شاید کبھی وہ نماز مل جائے تمہیں. اور وہ بھی نہیں ملے گی، اس کی اقتدا، اس کی اقتدا ملے گی تمہیں، اور اس کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں. اور اسی طرح مشکلات کا میں ذکر کر رہا تھا، اس کے بارے میں حضرت نے کیا فرمایا ہے کہ میری غیبت میں تم جس مشکلات میں گرو گے اس وقت کیا کرنا، کون سی مشکل کو کیسے سولو کرنا، کیسے حل کرنا. کیونکہ جب میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو نتیجہ پھر اسی طرح کا نکلتا ہے، اور اگر ہم ہر کام کو ان کی مرضی کے مطابق کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی اسی طرح نکلے گا، اس کا نتیجہ بھی اسی طرح نکلے گا. یہ بات ذہن میں ہم بٹھا لیں. آج تک ہم نے جتنی خطائیں کی ہیں، جتنے مسائل ہمارے لیے آئے ہیں، چاہے وہ مسائل اقتصادی اعتبار سے ہوں، مانوی اعتبار سے ہوں، مادی اعتبار سے ہوں، علمی اعتبار سے ہوں، ہدایت کے اعتبار سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں، جہاں پہ ہم نے اس ٹریک کو چھوڑا ہے، اپنی مرضی کی ہے، وہاں پہ ایک مشکل ہمارے لیے آ گئی ہے، وہاں ہمارے لیے ایک پرابلم آ گئی ہے. اور جہاں ہم نے ان کے پیچھے، ان کی بات پہ اپنے آپ کو فنا کیا ہے، تو وہاں ہمیں بقا مل گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ حجت کا انتظار کیا ہے. یہ بھی تفصیل سے عرض کروں گا. انتظار کیا چیز ہے؟ انتظار جو ہم کر رہے ہیں وہ انتظار ہے یا غفلت ہے؟ غفلت اور انتظار میں کیا فرق ہے؟ آیا غیبت غفلت کے لیے ہے یا انتظار کے لیے ہے؟ ہم تو غافل ہیں، ہم تو آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی نہ کسی کا انتظار، ویزے کا انتظار کرتے ہیں نا آپ، اس میں کیا حالت ہوتی ہے؟ رات کو بستر پہ نیند نہیں آتی، فائلیں کھول کھول کے بار بار دیکھتے ہیں. وہ انتظار اور یہ انتظار کتنا فرق ہے. ہم بڑے مطمئن سو رہے ہیں، بڑا مطمئن کھا رہے ہیں، بڑے مطمئن گاڑیاں لے رہے ہیں، گھر لے رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بیاہ کر رہے ہیں، مسائل میں گرے ہوئے ہیں. آیا یہ انتظار ہے یا سکون ہے؟ یہ تسلی ہے. بڑی تسلی سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو بالکل بھی ٹس سے مس دعا کرتے ہیں اللہم کن لولیک، وہ تو بنتی ہے ہماری. اتنا بھی نہ کریں اور کریں کیا پھر؟ جس کا کھا رہے ہیں اس کا نام بھی تو لیں گے نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو بنتا ہے بالآخر. کیا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ انتظار کی حقیقت کیا ہے؟ انتظار کسے کہتے ہیں؟
انتظار کی شرائط کیا ہے، انتظار کیسے کرنا ہم نے. لہٰذا میں تفصیل سے اگر آپ نے موضوع کو آپ کو، کیونکہ میری عادت ہے پہلی مجلس تمہیدی ہوتی ہے، تو اس کتاب سے جو میں نے موضوعات لکھے ہیں آپ کے لیے تاکہ کوئی رہ نہ جائے، جو میں نے آپ کو بیان کرنا ہے، کوشش کروں گا کہ ان 10 ایام میں تفصیل سے ایک ایک چیز کو لے کر آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور میری عادت ہے میں ایک مفاہیم کو بالاتر جو عام معاشرے میں چل رہے ہیں اس سے بالاتر آپ کو عرض کروں گا. وہ یہ کہ جو ہم عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس سطح پہ ہم موجود ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ ایک ہر دن آنے والا جو اس کا ہوتا ہے وہ عالم تر ہوتا ہے، متقی تر ہوتا ہے، پرہیزگار تر ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں رہتا. مومن کی صفات میں سے ہے. لہٰذا اگر کچھ مفاہیم ہم نے سنے ہیں علماء سے، بزرگوں سے، اللہ ان کو اس کا ثواب عنایت کرے، لیکن یہاں رکنا نہیں ہے، کیونکہ حجت کی معرفت جو ہے دنیا سے زیادہ آخرت میں ملے گی آپ کو. کیونکہ عمل، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد ذہن میں رکھیں کہ عمل جو ہے وہ موت تک ہوتا ہے. موت آئی عمل تمام، دروازہ بند. خود انسان نے جو عمل کرنا ہوتا ہے، باقی کوئی اس کو بھیجے تو اس کو اس کا کیا ملتا ہے؟ ثواب. عمل نہیں اسے ملتا بلکہ کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے اس کو. لیکن عمل جو خود کرنا ہوتا ہے انسان نے، ثواب اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے. ثواب جو ہے عمل کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہے. اب عمل جب ادھر موت آئی وہاں عمل تمام. لیکن معرفت جو ہے وہ جہاں دنیا میں آئے معرفت شروع ہوئی، بلکہ اس سے پہلے اس میں جانا نہیں چاہتا، دنیا کو ہی لے لیں آپ. یہاں دنیا میں آئے معرفت چلتی رہی، جہاں موت آئی معرفت اور بڑھ گئی. معرفت ایک ایسی شے ہے جو رکتی نہیں ہے. سورہ جمعہ آپ کل بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. کہا کہ ان الموت الذی تفرون منہ، کہ جس موت سے تم فرار کرتے ہو، فہوا ملاقیکم، تمہیں ملے گی. فینبئکم وتردون الی عالم الغیب والشہود، کہ تم کا کہاں کے لے کے جائے گی؟ عالم غیب اور شہود میں. یعنی موت ایک ایسی شے ہے کہ انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے. یہ نہ کہیں کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جسم کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بشر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بشر بند ہو جاتا ہے، بشر ختم، بشر تمام، بشر دفن، بشر کا غسل، بشر کا کفن، بشر کا تدفین ہو، تکفین ہو، تلقین ہو، یہ سب انسان کیا کرتا ہے؟ عالم غیب اور شہود کا مشاہدہ کرتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ پھر تمہیں کیا کرتے؟ وہ تنبیہ کرتا ہے کہ تم جو کرتے رہے ہو. یہ بڑی عظیم بات ہے، یہ سوچ لینا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ جو مر جائے اس سے مدد نہیں مانگ سکتے، جو مر جائے وہ نابود ہو جاتا ہے، جو مر جائے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ ذہن میں رکھ لیں میں کس کا جواب دینے لگا ہوں. جو کہتے ہیں نا مدد غیر اللہ سے نہیں ہو سکتی، یا رسول اللہ مدد نہیں آپ کہہ سکتے، یا علی مدد نہیں کہہ سکتے، زیارت نہیں کر سکتے، مسائل نہیں کر سکتے، اس طرح کے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہستی نعوذ باللہ مر چکی ہے، نابود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور اس کے لیے کوئی پکارنا، اس کو بلانا، اس کی زیارت کرنا، اس سے توسل کرنا، اس سے تمسک کرنا ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مر چکا ہے. اسے کہو سورہ جمعہ تو پڑھو، وہ مر چکا ہے، اس کا جسم جان نکل گئی ہے اس کی، لیکن وہ عالم غیب و شہود میں پہنچ چکا ہے. وہ تو عالم غیب و شہود میں پہنچ چکا ہے. تم کیسے کہتے ہو وہ نابود ہو چکا ہے؟ بلکہ اس کو تنبیہ ہو رہی ہے، اسے بتایا جا رہا ہے. لہٰذا عزیزان محترم، اس عالم میں جو معرفت ہے وہ معرفت دیکھنے تک محدود ہوگی، یا اس سے آگے دل تک ہوگی، یا دماغ تک ہوگی، اس سے آگے معرفت نہیں ہوگی. اللہ کہ کوئی شخص نکلے اس پیکر فانی سے اور پیکر
وجدانی اور ہمیشگی میں پہنچ جائے، وہی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون ہے، وہ پہنچنے کی بات ہے، وہ پہنچ جاتا ہے انسان اس مقام پہ۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ تمہیں ہماری جو معرفت ہے اس دنیا میں شاید پتہ نہ چلے کیا ہے، اس کے نتیجے کا، اس کے ثمر کا، اس کے فائدے کا۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں، پوچھا گیا ہے حجت آپ کی معرفت موجود ہے، آپ کو جانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، امام مانتے ہیں، آپ کے غم میں روتے ہیں، آپ کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، پھر بتائیں ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہاری معرفت وہ نہیں ہے ہمارے لیے جو معرفت ہونی چاہیے تمہارے پاس۔ وہ کیا مشکل ہے تمہاری؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل تم اپنی معرفت کو نہیں جانتے کہ تمہاری ہماری معرفت کون سی معرفت ہے۔ اس وقت تمہیں دنیا میں رہ کے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ معرفت آیا امام کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، امام کی شان ہے یا نہیں ہے، امام کی قدر و منزلت کے لیے درست ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے بھی ایک دوسرے سے گلہ کرتے ہیں، جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اگر آپ کی چائے پانی اچھا نہ ہو، کھانا وغیرہ اچھا نہ پیش کرے تو آپ دوسرے ہی جملے میں کہہ دیتے ہیں بھائی تمہیں پتہ نہیں چلا کون آیا ہے، تمہیں خبر نہیں ہوئی، تم نے یہ کیا پکایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کس کی طرف گلہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کھانے کی طرف نہ، کھانا ایک جگہ ہے، ایک عمل ہے اس کا، آپ اس کی معرفت کو للکار رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں دیکھا، مطابقت نہیں کی کہ آیا کون ہے اور دیا کیا ہے، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، آپ کا گلہ یہی ہوتا ہے۔ حجت فرماتے ہیں یہی مشکل ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری معرفت کون سی تمہارے پاس ہونی چاہیے، کون سی معرفت جو ہے تمہیں گناہ کی طرف جانے سے خود بخود روک دے گی، خود بخود روک دے گی۔ یہ نہیں کہ آپ کو رکنا پڑے گا، آپ کو رسیاں پہننی پڑیں گی، آپ کو جو ہے اپنے آپ کو ضبط کرنا پڑے گا، نہیں۔ جیسے مالک کو واپس بلا لیا تھا نا علی کے ایک جملے نے، وہ جملہ نہیں تھا، اصل میں معرفت تھی مالک کی۔ جنگ صفین میں مالک اشتر آئے ہیں نا واپس، واقعاً میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ مقام مالک کا ہی ہے، کیونکہ علی کو پتا تھا مالک ہی اس کا شان ہے، اگر کسی اور کو دوں گا یہ مقام تو شاید جنگ کر کے آئے، تمام کر کے آئے، اتنا اعتماد تھا۔ لہٰذا اہل بیت فرماتے ہیں کہ تم یہ جانو کہ تمہاری جو ہماری معرفت وہ ہے کیسی، جنت کے لیے ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے ہے، مال و دنیا کے لیے ہے، بیٹے کے لیے ہے، دعائیں مستجاب ہونے کے لیے ہے، توسل کے لیے ہے، تمسک کے لیے ہے، کس بات کے لیے ہے؟ سعادت کے لیے ہے، حقیقت کے لیے ہے، علم کے لیے ہے، مجلس کے لیے ہے، دوستی کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے۔ کیا ملاک ہے تمہارا؟ کیا میزان ہے تمہارا؟ جس طرح کی تمہاری محبت ہوگی، جو معرفت ہوگی، اسی طرح تمہارا عمل جو ہے اس پہ تدوین پائے گا، اسی تمہارا عمل بنے گا۔ لہذا عزیزان محترم، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحث اس طرح ہے، سب سے پہلے ہمیں جو تلقین کی گئی ہے، میکسیمم زیادہ سے زیادہ آپ کو حجت کی معرفت حاصل کرنا ہے، ہم سب کو۔ اس سے بڑا واجب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نہ نماز اتنی واجب ہے، واجب ہے۔ آپ کہیے گا کہ میں کیوں کمپیریزن بار بار کرتا ہوں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں، بعض دوستوں کے ذہن میں آتا ہے اب میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، میں متدین ہو گیا ہوں، میں خمس دیتا ہوں، سارا کچھ یہی دین ہے نا، بس کافی ہے۔ میں اس کے ذہن میں سے یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے، دین معرفت ہے، دین عروج ہے، دین بلندی ہے، اور معرفت ایک ایسا مقام ہے، وہ نہ رکنے والا مقام ہے۔ کیونکہ سلمان کو جو معرفت ملی تھی وہ ابو ذر کو نہیں ملی تھی، دونوں میں فرق تھا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں، معرفت رکنے والی شے۔ اتر رسول بھی کہتے ہیں قل ربی زدنی علما۔ کیا رسول فرما رہے ہیں کہ رسول کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے؟ کیا خدا میرا علم زیادہ، معرفت زیادہ کر میری؟ کس بات کی ہے یہ؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، دو سمتیں ہیں۔ ایک سمت جو ہے
یہ بلا تشبیہ ایک سمت کائنات، بلا تشبیہ ایک سمت کائنات اور ایک سمت خدا، یعنی ایک زاویہ سمجھ لیں، ایک جہت سمجھ لیں. البتہ اس کے لیے جہت نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے میں ایک سمت جو میرے بیک ہے اور ایک جو ہے آپ سامنے ہے، یہ بالکل رسول خدا کی اسی طرح ہی ایک سمت خدا کی طرف ہے اور ایک سمت کائنات کی طرف ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا رسول کو علم ہے. یہاں رسول نہیں کہتے کہ قل ربی زدنی علما، اللہ نہیں کہہ رہا رسول سے کہ رسول کہو کہ مجھے معرفت دے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ مجھے کائنات کے بارے میں بتا، مجھے مادے کے بارے میں بتا، مجھے جمادات کے بارے میں بتا، مجھے حیوانات کے بارے میں بتا. نہ، بالکل ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. جو رسول کے بعد ہے وہ سب کچھ رسول کو علم ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے رسول جو معرفت تمہیں مل سکتی تھی میری میں نے دے دی ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں تھی. وہ میری معرفت میرے لیے جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے. اگر اس سے زیادہ ہوئی تو دیکھنا تم خدا بن جاؤ گے، کیونکہ اس سے زیادہ معرفت نہیں ہو سکتی. اسی لیے رسول پھر بھی دروازہ توحید پہ کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں قل ربی زدنی علما، کہ میں وہ علم اور چاہتا ہوں. یہ علم نہیں. یہاں بعض اوقات کہتے ہیں کہ رسول فرماتے تھے کہ مجھے میرے علم میں اضافہ ہو جائے، ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے یہ تفسیر. رسول اللہ کی وہ معرفت حقانیہ و نورانیہ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں رسول کو جو معرفت ملی ہے کسی کو معرفت نہیں ملی. تو عزیزان محترم، مین جو آپ کا ٹاپک ہے، جتنی معرفت بلند اتنا عمل بلند، اور جتنا عمل بلند اس کی عکاسی کیا ہوگی، عمل کس میں نظر آئے گا، پتہ کیسے چلے گا یہ عمل درست ہے یا غلط ہے؟ اس معرفت سے. کیونکہ عمل کی بھی قسمیں ہیں. عمل بعض اوقات ایک بنیاد کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک بے بنیاد ہوتا ہے، بغیر بنیاد کے ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے اعمال ہیں ایسے جو بے بنیاد کیے جا رہے ہیں بغیر معرفت کے، کیونکہ عمل قبول نہیں ہوتا بغیر معرفت کے. عمل قبول نہیں ہوتا بغیر معرفت کے، جتنا مرضی عمل کر لو. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ معرفت کے دو سریان ہیں، دو اس کے چلاؤ ہیں. دو طرح معرفت چلتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا بجلی دو تاروں میں آتی ہے اور جاتی ہے، اسی طرح معرفت کے دو وے ہیں، ایک جانے کا اور ایک آنے کا. یہ ذہن میں رکھ لیں. دونوں سمتوں میں، دونوں طرف آخر پہ وجود حجت ہے. معرفت آتی بھی حجت کے ذریعے ہے اور ہماری معرفت جو پاس ہوتی ہے وہ بھی حجت کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی دو سمتیں ہیں اس کی، دونوں طرفیں ہیں اس کی. ایسا نہیں ہے کہ ایک سمت ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے امام کو پہچان لیا ہے اب کافی ہے. نہیں، ہماری جو پہچان ہوگی اس پہ جو تصدیق لگے گی، جو مہر لگے گی کہ اس کی پہچان ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ بھی حجت کے دروازے پہ ہوگی. وہ خود طے کریں گے کہ تمہاری پہچان ٹھیک ہے، تمہاری کم ہے، تمہاری زیادہ ہے، تمہاری فلاں درجے پہ ہے، تمہاری فلاں درجے پہ، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے. یہ یاد رکھیں، معرفت ایک ایسی ایک بنیاد ہے کہ جس فیکٹر میں، آپ کو میں مثال دیتا ہوں. آپ نے ٹیلی فون کے لیے ایک ڈی پی لگاتے ہیں، ابھی بھی لگتی ہے لیکن تھوڑی اس کی صورت چینج ہو گئی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، چھوٹے پیچ لگے ہوتے ہیں، بہت سارے سکریو لگے ہوتے ہیں جس میں تاریں اندر فٹ ہوئی ہوتی ہیں اور کنیکشن پورے محلے کو ملا ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں. اب آپ دیکھتے ہیں وہ پورا رابطہ ہوتا ہے محلے کا پوری دنیا سے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں گھر کا فون ٹھیک نہیں ہے، فلاں گھر کا رابطہ کٹا ہوا ہے، فلاں اس میں فلاں جگہ پہ فلاں جو سکریو ہے اس میں سے تار نکلی ہوئی ہے، اس میں سے ایک مشکل ہوئی ہے، اس کی پرابلم ہے. آپ اسی تار کو جا کے نکالتے ہیں، سکریو کو نکال کے صحیح کر کے اسے فٹ کر دیتے ہیں، اس کا فون رابطہ چل جاتا ہے. یہی سیم معرفت ہے کہ جب جس معرفت کے کسی بھی زاویے میں جس طرح کی کوئی کمی اور نقص وارد ہوتا ہے، نقص آتا ہے، اسی طرح عمل میں نقص آ جاتا ہے.
اسی طرح کیا ہوتا ہے عمل میں نقص آ جاتا ہے. ہمارے عمل میں جو مشکل آتی ہے، ہوا و ہوس اپنی جگہ پہ ہے، نفس امارہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کے نام ہے بس. یہ میں حقیقت آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اس طرف کہ کیا وجہ کیا ہے. ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ مانتا امام کو ہوں اور کرتا گناہ کیوں ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیم وہی مثال اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مشکل یہی ہوتی ہے کہ معرفت کا پیکج ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، ڈی پی لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو سکریو میں جو تار کا رابطہ ہوتا ہے، معرفت کی حقیقت ہوتی ہے، وہ ملا نہیں رہی ہوتی. جب وہ مل جاتا ہے وہ گناہ چھوڑ جاتا ہے، جب وہ کٹ جاتا ہے وہ گناہ کر لیتا ہے. گناہ اصل میں کیا ہے؟ نقص، کمی. گناہ ذاتی طور پہ کوئی چیز نہیں ہے، شر ذاتی طور پہ کوئی شے نہیں ہے. گناہ ایک شے کے نہ ہونے کا نام ہے. یعنی بے غیرتی کیا ہے؟ خدا نہ کرے کوئی ہو، غیرت کے نہ ہونے کا نام ہے. بے حیائی کیا ہے؟ حیا نہ ہونے کا نام ہے. خدا نہ کرے کوئی شراب پیتا ہے، جو مثلا وہ نشہ کیا ہے؟ ہوش میں نہ ہونے کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں ہے؟ گناہ ذاتی طور پر یعنی نقص اور کمی جب انسان میں ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے لیول سے ہٹ کے عمل کرتا ہے، اس کو ضرورت اس کی نہیں ہوتی. وہی گناہ کہلاتا ہے، اور وہ آتا ہی اسی لیے انسان میں. لہذا عزیزان محترم، سب سے پہلے معرفت، اس کے بعد ایک دلیل میں عرض کروں گا امام کی امامت پہ. بہت پیاری دلیل ہے، اسی سے آج آغاز کروں گا. آپ امامت کی دلیلیں بہت زیادہ قرآن سے بھی دیتے ہیں، احادیث سے بھی دیتے ہیں، عقل سے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی دلیل ہے. حضرت حجت کے وجود کا فلسفہ، حضرت حجت کیوں موجود ہیں، کیوں اللہ نے انہیں باقی رکھا ہوا ہے، کیوں اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، کیوں پردے میں رکھا ہوا ہے. ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت حجت کا اپنا وجود جو ہے وہ دلیل امامت ہے. اب سمجھے نہیں ہے، مجھے پتا ہے. کیسے؟ ساری ملتیں، ساری امتیں منتظر ہیں یا نہیں ہیں؟ کسی نام سے ہوں، غرض نہیں ہے، منتظر ضرور ہے، انتظار میں ضرور ہیں. جس نام سے بھی ہوں، عالم اسلام میں آ جائیں. عالم اسلام کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر کہ مہدی و آخر الزمان نے، بلند آواز میں درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد. مہدی علیہ السلام نے آنا ہے. کچھ ظہور کے قائل ہیں، کچھ دنیا کے میں آنے کے قائل ہیں. بات ایک ہی ہے، فرق اتنا نہیں ہے، صرف عقیدے کا تھوڑا بہت فرق ہے، موجودگی اور عدم موجودگی کا ہے. آنے میں مشترک ہیں سب. یہ تو بات ہے نا، آنے میں تو کوئی انکار نہیں کرتا. اب آنا ہے جب، آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ یہی دلیل ہے کہ قوم اور ملت کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا امام خود بنائے. جس طرح مہدی کے قائل ہیں کہ خدا نے بھیجنا ہے، اسی طرح پہلے کے بھی قائل ہو جاؤ خدا نے بھیجا تھا. عظیم دلیل ہے، خدا کی قسم. آپ کسی سے پوچھیں مہدی کو تم نے بنانا ہے؟ کسی ملت نے بنانا ہے؟ کسی امت نے بنانا ہے؟ کسی شورا نے بنانا ہے؟ کسی جگہ چار لوگوں نے جمع ہو کے بنانا ہے؟ کسی ڈیموکریسی نے بنانا ہے؟ کسی شخص نے منتخب کرنا ہے؟ نہیں. سب قائل ہیں کہ مہدی نے ادھر سے آنا ہے. یا علی، مہدی نے آپ نہیں بنانا، ہم نے، مہدی نے ادھر سے آنا ہے. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. تم 12ویں پہ آ کے تو مان گئے ہو، پہلے پہ کیوں نہیں مانتے؟ یا علی، دیکھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. توجہ فرمائیے، یہ حجت کے وجود کا ثمرہ ہے.
کہ اپنے بابا کی خلافت و ولایت اور امامت بلا فصل کا جو ہے اعلان کر رہا ہے، حجت کا وجود. یہ بتا رہا ہے کہ میرا بابا علی خلیفہ بلا فصل تھا، اللہ سے آیا تھا، اللہ نے بنایا تھا. اگر مجھے اللہ نے بھیجنا ہے تو اس کو بھی اللہ نے بھیجا تھا. دستور نہیں بدلتے اس کے، فطرت نہیں بدلتی اس کی، عمل نہیں بدلتا اس کا، سنت نہیں بدلتی اس کی، طریقہ نہیں بدلتا اس کا. جس طرح میرے لیے قائل ہو. یہ دیکھیں اب تو زیادہ محنت بھی ہمیں نہیں کرنی پڑی، اس میں تو ہمیں دلیل لانی نہیں پڑی، روایت لانی نہیں پڑی، آیت لانی نہیں پڑی، کوئی جواب لاجیکلی دینا ہی نہیں پڑا. وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے مہدی نے وہاں سے آنا ہے. تو یہی تو رسول نے غدیر میں کہا تھا کہ علی مجھ سے میں نے نہیں علی کو بنایا، بلکہ اللہ نے علی کو بنایا، علی وہاں سے آئے ہیں. یہ میزان اور ملاک ہے، یہ طریقہ ہے انتخاب کا کہ کون انتخاب کرے گا. انتصاب اسے کہتے ہیں کہ نسب کیا اللہ نے مہدی کو. اور آپ دیکھ لیں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، ایک بھی فرد لے آئیں آپ، بلکہ آپ کہیں یہ کہ خلیفہ بلا فصل اور علی کی خدا کے طرف سے آنے کی اور 11 حجتوں کی خدا کی طرف سے آنے کی یہی دلیل ہے کہ تم 12ویں کو ان کا نائب بھی مانتے ہو اور 12ویں کو جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا بھی مانتے ہو. یہی دلیل ہے. یہی یہ ذرا تھوڑا اور ڈیپ میں جائیں، ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے. ایک ڈیپ میں جائیں یہ کہ وجود مہدی کا، ہستی، وجود سے مراد جسم نہ لیا کریں، وجود سے مراد ہستی، بینگ، ایگزسٹنس. وجود مہدی دلیل ہے خود. کس بات کی؟ اپنے پچھلے پورے ائمہ جو گزرے ہیں ان کی ولایت اور وصایت کی، ان کی صفات کی. لہٰذا میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ سارے، شروع میں عرض کیا تھا اس کو مکمل کر دوں، کہ سارے نبیوں کا جوہر اکٹھا کیا جائے اور سارے ولیوں کی طاقت اکٹھی کی جائے اور تمام ائمہ کی صفات اکٹھی کی جائیں تو وہ بن جاتا ہے مہدی موعود. آپ کو اللہ نے امام، عظیم امام دیا ہے، ہمارے نصیب میں ہے یہ امام. آپ فخر کریں اس پہ. میں انشاءاللہ عرض کروں گا علی جیسے امام نے تمنا کی ہے مہدی جیسے امام کی. آپ توجہ کریں کہ آپ کو کون سا امام اللہ نے عنایت کیا ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں اور امام کہاں ہے. کیا فرق اور فاصلہ ہو چکا ہے ہمارے درمیان. لہٰذا عزیزان محترم اب وقت نہیں میرے پاس، کل میں اسی موضوع کو آگے لے کے چلوں گا. یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی، جو تعارف تھا آپ کو کہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوستوں سے بھی کہیں ضرور مجلس میں آئیں تاکہ ان کو یہ معارف، کئی سال اور سالہ سال کی محنت ہوتی ہے جس میں مطالعہ ہوتا ہے مختلف کتابوں کا، مختلف جگہوں کا، چیزوں کا. اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں یہ معارف عنایت الہی کے تحت جو ہے عرض کرتے ہیں. اس لیے اس کو ضرور سنا کریں، اس کو اپنی معرفت کو ہم بڑھائیں. یہی بات ہے کہ خدا کی قسم میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ ہر موقع پہ زینب مہدی کو یاد کرتی تھی. اور امام زمانہ بھی فرماتے ہیں ناحیہ مقدسہ میں زیارت میں ایک عالم ربانی سے امام کا توسل ہوتا ہے. کہتے ہیں مولا آپ کی زیارت میں ہیں کہ آپ خون روتے ہیں، مجھے بتائیں کون سی بات پہ خون روتے ہیں. عالم کہتے ہیں میں نے سوال کیا، سوال میں نے یہ کیا مولا آپ زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تھا اس پہ خون روتے ہیں. کہا بڑی مصیبت ہے میرے لیے، میں نے انتقام لینا ہے اس کا، لیکن خون اس پہ نہیں میں رویا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ کے بابا علی کے سر پہ ضربت لگی ہے تب خون رویا ہے. کہا علی مرد ہے. علی کوفے میں تھے لیکن علی مرد ہے. علی مسجد میں تھے
زینب بازار میں تھی. علی کے سر پہ عمامہ تھا. جب ضربت لگی ہے نا، زینب کی سر پہ تو چادر بھی نہیں تھی. عزادار عالم کہتا ہے مولا جب مولا حسن کو زہر ملا ہے، تشت میں ٹکڑے کٹ کٹ کے آئے ہیں، اس وقت کہا نہیں وہ بڑا ظلم ہوا ہے ہم پہ، لیکن کہا جب جنازے پہ تیر لگے تھے، زینب نے تیر نکالے تھے اس وقت، کہا بڑا غم ہے لیکن یہ خون نہیں رلا سکا مجھے. چلتے چلتے عالم کہتے ہیں جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تب، کہا نہیں بڑا غم ہے لیکن خون نہیں رویا میں اس وقت. ایک ایک منزل عالم ربانی ذکر کرتے ہیں. بڑا لمبا مصائب ہے، خدا کی قسم میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں ایک ایک منزل لکھی ہے. مولا نے بیان فرمایا مصائب. کہا جب عباس زین سے آئے تھے زمین پہ، کہا بڑا غم تھا. علی اکبر کا بھی بڑا ارمان تھا، علی اصغر کا بھی بڑا غم تھا. مولا کہتے ہیں کہ جب حسین گئے نا آخری رخصت کے لیے، اس کے بعد جب حسین کے دل میں تیر لگا ہے، اس وقت میرا کائنات میں سب سے بلند گریا تھا. اس وقت میں نے خون نہیں رویا. لیکن اس کے بعد جب حسین زین سے زمین پہ آئے ہیں، امت نے اجر رسالت دیا ہے. جب دینے کے بعد جب خیام کی طرف بڑھے ہیں نا، جب خیام کی طرف آئے ہیں تو خیام کو جب آگ لگ گئی ہے، اس وقت بھی میں نے خون نہیں رویا. جب شمر نے نیزہ ڈال کے زینب کی سر سے چادر اتاری ہے، اس کے بعد میں خون روتا ہوں. اجرکم اللہ. اس کے بعد سے لے کے مولا فرماتے وہ خون رکا نہیں ہے. جب جب منزلیں آتی گئی، زینب کے جب ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئی ہے، جب پیش پشتے گردن باندھا گیا، میں اور خون رویا ہوں. جب زینب ناکے سے گری ہے، میں اور خون رویا ہوں. جب زینب کو کوفے کے بازار میں لے جایا گیا ہے، میں نے اور خون رویا ہے. جب ابن زیاد کے سامنے میری زینب جدہ نے جب خطبہ دیا ہے، میں نے اور خون رویا ہے. لیکن مولا پوچھتے ہیں وہ عالم ربانی کہ مولا انتہا کب ہوتی ہے خون رونے کی؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب زینب یزید کے دربار میں کھڑی تھی، یزید کہہ رہا تھا اینا اینتا اینا اینا بنت علی ابن ابی طالب، علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ بات ہمیشہ مجھ مہدی کو قیامت تک خون رلاتی رہے گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.